السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں جو عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ درپیش رہا، اس کے بیچ جو روابط تھے، جو ہم ویلاگز میں بھی ذکر کرتے رہے، تو ان روابط کے بعد جو مواقع بنے تو پی ٹی آئی نے خان صاحب کے حوالے سے ایک اور موقع ضائع کیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے کل جو ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بڑے سنسنی خیز انکشافات کیے۔ محسن نقوی صاحب کے بارے میں بتایا کہ فیلڈ مارشل سے انہوں نے بات کی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا جتنی کوشش اس نے کی کسی اور نے نہیں کی۔ گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کی بہنوں کا نام لیے بغیر، ان کے اہل خانہ، پارٹی کی قیادت، سی ایم آفریدی، سب کو چارج شیٹ کیا۔ وہ نومبر والی کہانی بھی انہوں نے سنائی کہ سنجانی رکنے کا پلان تھا، آگے جانے کا حکم کس کا تھا بتاتا ہوں میں آپ کو آگے جا کے۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کے اوپر بریفنگ لینے کے بعد کچھ اور کہہ رہی ہے، اور علیمہ بی بی آج یعنی منگل کو 3:30 بجے ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ ان کا موقف کچھ اور ہے، تشویش ان کی بحیثیت بہن اپنی جگہ بجا، لیکن وہ 3:30 بجے بنی گالہ جہاں خان صاحب کی رہائش ہے، وہاں اپنی تینوں بہنوں کے ساتھ اور ڈاکٹر نوشیر احمد برقی کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں۔ میری نظر اس کے علاوہ ایک اور ایشو پہ ہے کہ کیا آج کے دن علامہ راجہ ناصر عباس جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، ان کی ملاقات ہوگی خان صاحب سے؟ اس بارے میں کل بھی میں ویلاگ دے چکا ہوں کہ اطلاع آ رہی ہے۔ یہ جو انجیکشن خان صاحب کو دیا گیا ہے، ایلیا نامی انجیکشن، اس کے بارے میں امریکہ میں فلوریڈا میں ایک ٹاپ ناچ جو ہاسپٹل ان کا آنکھوں کا نمبر 1 وہ ہاسپٹل ہے جو میں نے چیک کیا مختلف ویب سائٹ سے، اس کا نام ہے باسکوم ہاسپٹل، تو باسکم پامر ہاسپٹل فلوریڈا میں۔ وہاں ایک پاکستانی زیر علاج ہے، وہاں کی فیملی ہے، انہوں نے مجھے اس انجیکشن کے بارے میں کیا بتایا کہ وہاں اگر کسی کو تکلیف ہو تو کیا تدبیرات دی جاتی ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا کا ذکر میں نے کیا تھا، تو وہ جو شخص جس نے اس کیا اس کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں، یہ شخص کون تھا، کب اور کیسے کیا، دبوچا کیسے، وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو دیکھیے یہ جو گفتگو ہے گنڈا پور صاحب کی، یہاں سے بات ہم شروع کرتے ہیں۔ گنڈا پور صاحب سی ایم سے ہٹنے کے بعد غائب ہو گئے، اب اچانک منظر عام پر آئے، کے پی ہاؤس ڈیرے لگائے، میڈیا کے سامنے اویلیبل ہو گئے۔ ندیم ملک صاحب ہوں، ایک دو اور صحافیوں کو انٹرویوز بھی دیے، وہاں پہ انہوں نے رونق لگائی رکھی مخصوص انداز میں۔ انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈالی گئی ہیں، قیادت ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جو نومبر والا دھرنا تھا اسلام آباد کا، اس میں گنڈا پور صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ سنجانی رکنے کا فیصلہ تھا اور پلان ہوا تھا کہ سنجانی رکنا ہے، اور یہ وہی موقع ہے جب خان صاحب کا ایک آڈیو میسج باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی، یہی موقع ہے جب بیرسٹر گوہر کچھ اور کہہ رہے تھے، تو بشرا بیگم بھی وہاں موجود تھیں۔ تو گنڈا پور صاحب کا اشارہ اس جانب تھا کہ وہاں رکنا تھا، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا محترمہ نے آگے جانے کا، آگے گئے، معاملہ جو طے ہو رہے تھے وہ خراب ہو گئے۔ گنڈا پور نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اکتوبر میں 90% معاملہ طے ہو چکے تھے خان صاحب کے معاملے کے اوپر سسٹم کے ساتھ، اور اس بیچ میں کچھ لوگ جیل میں ملنے گئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی ایسا معاملہ کیا تو ڈیل کا طاس ہو جائے گا۔ میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ یہ نومبر کا واقعہ ہو، اکتوبر کا ہو یا ابھی کا واقعہ ہو، آپ یہ دیکھیے کہ سپوائلرز کتنے ہیں۔ سپوائلرز وہ ہیں جو باہر بیٹھ کے کچھ ایسے ٹویٹس کرتے ہیں یا ایسی اشتعال انگیزی کرتے ہیں جس کا نقصان یہاں جاری کسی بھی بات چیت کو ہوتا ہے۔ یہ اپنے تئیں تو سارے رہنما بہتر طریقے سے معاملہ فہمی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ گفتگو پسند نہیں آئے گی، لیکن بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ خان صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کی پارٹی کو، جو ابھی اتنا تذبذب کا شکار تھی کہ جو پارلیمان میں دھرنا 4-5 دن سے جاری ہے، وہاں جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، وہاں کا گفتگو سوال آپ کے سامنے رکھو تو آپ پریشان ہو جائیں۔ کے پی ہاؤس میں جو سارا دن بیٹھے رہے، وہاں کیا فیصلے ہوئے وہ بھی سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں آگے جانے سے پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ یہ گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی صاحب نے جتنے بھی ان کے دور میں ہمارے اوپر ظلم ہوئے اس کے اوپر میں نے ان سے بات کی، لیکن جتنی کوشش محسن نقوی نے کی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کسی اور نے نہیں کی۔ یہ آن ریکارڈ میڈیا پہ آ کے اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سے بات کی جو کوئی ان سے بات کرنے قابل نہیں تھا، انہوں نے بات کی بار بار، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر جب بات چیت کی، معاملہ آگے بڑھے تو خراب کر دیے جاتے تھے، اور خراب کرنے والوں کا نام لیے بغیر وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اب آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ کسی صحافی نے لکھا ہے اسد چودھری صاحب نے کہ رہائی کے لیے جب بھی پیش رفت ہوئی تو کبھی نومولود سیاست تو کبھی غیر سیاسی فیملی راستے میں رکاوٹ بنی۔ دیکھیں جو تو سوشل میڈیا کا سرکل ہے نا، اس کا تو سلسلہ چلتا ہی اس سے ہے کہ معاملہ پھنسا رہے گا، قیاس رائی ہوئے گی، اشتعال انگیزی ہوئے گی، سازش ہوئے گی تو کام چلے گا۔ تو یہاں بیٹھا ہے اس سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی ہے۔ مثلاً اب یہ جو گنڈا پور صاحب نے باتیں کی نا دونوں، سنجانی والی بھی اور یہ محسن نقوی صاحب کی، میں بحیثیت صحافی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان باتوں میں صداقت ہے،
آگے وہ ذمہ داری کس پہ عائد کر رہے ہیں پارٹی کے اندر، فیصلے کون کرتا ہے، اس کے میں پریوی نہیں ہوں کیونکہ مجھے پارٹی کے اندر معاملات کا پتہ نہیں. فیس آف دی ویلیو جو بات کریں اس میں وزن ہے. اور گنڈاپور آپ کو یاد ہوگا ایک تاریخی پریس کانفرنس اس نے کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 90% تک معاملات میرے طے ہو چکے ہیں، ویٹ کریں، انتظار کریں. اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی گرنٹر کی باری آئے گی تو گنڈاپور ہی گرنٹر ثابت ہوں گے، جو انہوں نے کہا بھی ایک پروگرام میں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا ہے، گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ جنید اکبر صاحب کو پی ٹی اے کے ورکر سپورٹر بہت پسند کرتے ہیں کہ بڑی وہ ان کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. جو ان کی پارلیمان میں نشست ہو رہی تھی، جو دھرنا ہے اور وہاں پہ لوگ مل بیٹھے، تو انہوں نے کہا ہماری اس لیے میٹنگ ہو رہی ہے کہ پارٹی یہ طے کرے کہ پارٹی کے فیصلے کس نے کرنے ہیں، عمران خان کی فیملی کرے گی یا چودھری صاحب کریں گے. یہ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے وہ وہاں سر جوڑ کے اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کنفیوژن میں ہیں، فیصلے کس نے کرنے ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی نے کرنے ہیں یا چودھری صاحب نے کرنے ہیں. میں شام کے ویلاگ میں بھی یہ مدعا اٹھا چکا تھا. پھر ایک خبر اور مجھے آئی، وہ خبر دی حسن ایوب صاحب نے، اور مجھے 2 اور صحافیوں نے خبر دی کہ کل کی تاریخ میں جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، جن کا بیان بھی جاری ہوا، جو کہتے ہیں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید، انہوں نے کہا کہ خبر یہ دے رہے ہیں وہ لوگ کہ ٹیلی فون پر 35 منٹ بات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی معالج کی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہتر ہوگا وہ خود بیان جاری کریں. یہ انتہائی اہم مدعا ہے جو یہ خبر کی صورت میں دے رہے ہیں، کیونکہ اگر خبر یہ غلط ہوئی، ڈاکٹر عاصم کل تردید کرتے ہیں، تو پھر حسن ایوب صاحب کو اپنا راوی بدلنا پڑے گا. لیکن حسن ایوب صاحب کا راوی بڑا پختہ ہے، چاہے آپ ان کی رائے سے اتفاق کریں یا نہ کریں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے خبر میں دم ہے. آگے چلتے ہیں. پھر جو کے پی میں ہاؤس میں جو فیصلے ہو رہے تھے، وہاں پہ اکبر ایوب خان صاحب سامنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں جو سی ایم افریدی صاحب ہیں وہ اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتے، اختیار چکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے، تو ہم اسی لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ طے کرنے کے لیے. اس کے بعد 2 چیزیں اور بڑی اہم ہیں. بیرسٹر گوہر نے جو ملاقات ہوئی پیمز میں علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ، ان معالجین کے ساتھ جنہوں نے خان صاحب کو اتوار کے دن ٹریٹ کیا، تو انہوں نے آ کے جو پارلیمانی پارٹی اجلاس ہے وہاں آ کے کہا کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ملزہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ریکور ہو رہی ہے. تو آگے سے پارلیمانی پارٹی نے الحمدللہ کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ میں 85% بینائی جانے کی بات ہے. چودھری صاحب نے ایک جگہ کہا کہ 95% ریکور ہو چکی ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ تسلی بخش ہے. تو وہ جو تذبذب ہے وہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ وہ بیانات کی وجہ سے، ابہام کی وجہ سے. فارغ پیمز میں جب لے کے جایا گیا بیرسٹر گوہر کو اور علامہ راجہ ناصر عباس کو، تو یہ تو محسوس تھے پارلیمان میں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، بالکل، نہ میڈیا کو نہ کسی اور کو. یہ میں واقعات اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بار بار، جیسے کہ سی ایم افریدی نے ایک جگہ اور بیان دیا کہ ہم نے کارکنان کو کوئی لاحہ عمل نہیں دیا تھا، اپنی مدد آپ کے تحت نکلے ہیں، لاحہ عمل صرف پارلیمنٹیرینز کے لیے تھا. یہ سی ایم افریدی کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے، اور کہا کہ جو راستے بند ہیں کے پی سے اسلام آباد کی جانب، اسے معذرت چاہتا ہوں، 2-3 دن کی اور بات ہے، معاملہ بہتر ہو جائے گا. اب یہ اس لیے سٹیٹمنٹس بڑی اہم ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو میرا ایک عاجزانہ تھیسز ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل میں جب سے یہ شروع ہوا ہے، یہ تمام لوگ جن کا میں نام لے رہا ہوں، دے ور آن بورڈ. یہ تمام لوگ جو ہیں کسی بہتری کی امید کر رہے تھے. یہ تمام لوگ اپنا فیصلے کا تکیہ چکزئی صاحب پر رکھنا چاہ رہے تھے. خان صاحب نے چکزئی کو نومینیٹ کیا، علامہ راجہ ناصر عباس کو کیا. ایک خبر اور دوں، سلمان صفدر صاحب نے جب یہ خان صاحب کا مل کے آئے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، کسی شخص نے مجھے بتایا کہ سلمان صفدر صاحب نے بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا کہ فیصلے چکزئی صاحب کو کرنے دیں. یہ پیغام ملنے کے بعد یہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے پارلیمان کے اندر یا پھر کے پی ہاؤس میں، اس پیغام کو سننے کے بعد یہ تمام لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں جو دبے لفظوں میں اٹھاتے تھے کہ ہم نے پیچھے کس امام کے کھڑے ہونا ہے، پارٹی کے فیصلے کس نے کرنے ہیں. جہاں تک علیمہ بی بی کا تعلق ہے، ان کی ذاتی تشویش بجا سر آنکھوں پہ ہونی چاہیے ایک بہن کو، ہے بھی انہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر عظمیٰ یا نوشروان برقی یا کسی اور کا نام زیر بحث آیا کہ وہ جا کے مل سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو مسترد کیوں کیا؟ پارٹی کے اندر یہ بھی بحث ہوئی اور کہا کہ میں جاؤں گی. ان کے نام کے اوپر تو حکومت ویلنگ نہیں ہے. تو جب یہ ایک ونڈو کھل رہی تھی تو انہوں نے نہ کیوں کی؟ پارٹی اب اس حد تک ان چیزوں پہ فیصلہ کر رہی ہے. کل یہ طے ہوگا مکمل طور پر کہ اب چلنا کس کے پیچھے ہے. لیکن جو پریس کانفرنس ہوگی علیمہ بی بی کی، وہ میرے تھیسس کو ویٹ کرے گی کہ علیمہ بی بی اور پارٹی کیا ایک رستے پہ ہیں، 2 الگ الگ لائنوں پہ ہیں. اور یہی مسئلہ اس دستیاب قیادت کو ہوا پڑا کہ یہ بوجھ کس کا اٹھائیں. میں ایسے
پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جانتا ہوں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، ایم این ایز ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، کسی زمانے میں وزیر بھی ہوتے تھے، جو پی ٹی آئی کے حامی ویلاگر دانشور طبیعت کے ہیں، ان کو فون کر کے یہ پوچھتے رہے کہ جناب یہ بتائیں ایسی ان کی کریے، کیا کریں، کہاں جائیں، کون سا عمل کریں جیسے نظر آئے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. کوئی لائن ہی نہیں تھی. سی ایم افریدی بھی کرے، میں نے تو کسی نے کہا باہر نکلیں، وہ تو عوام الناس خود نکلے. لیکن اس بیچ میں کچھ اکاؤنٹس نے جو ٹویٹس کیے، چاہے وہ بینظیر بھٹو شہید کے بارے میں ہوں، زرداری صاحب کی ملاقاتوں کے بارے میں ہوں، یا عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے ایک خاص ماحول بنانے کا معاملہ ہو، اس سے بھی نقصان ہوا ہے. اس سے اب کچھ لوگوں کا ماننا ہے اسلام آباد بیٹھے کہ جو ایک ونڈو نکلتی ہے اس ونڈو کو ڈیمیج کیا گیا ہے، اور وہ ذمہ داری عائد کر رہے ہیں کچھ ذمہ دار حلقے جو اہل خانہ، غیر سیاسی اور سوشل میڈیا، دیٹس اٹ. کیونکہ یہ جو دستیاب لوگ ہیں انہوں نے تو اپنے دن جتنی انگیجمنٹ ہو رہی تھی وہ کر کے دکھا دی. اس کا ثبوت گنڈا پور بھی ہیں، ماضی میں بھی وہ کرتے رہے، اب بھی یہ کر رہے تھے. وہ گنڈا پور نے آج بڑی اہم بات کی، اس نے کہا کہ یہ آپ لکھ لیں کہ دھرنوں سے خان صاحب باہر نہیں آنے والے، جب بھی باہر آئیں گے بات چیت کرنی پڑے گی. خیر، وہ جو انجیکشن کی میں نے آپ کو کہانی سنانی تھی، وہ ELYEA ایلیا نامی انجیکشن ہے جو میڈیکل رپورٹ میں بتایا گیا ہے. تاہم ڈاکٹرز کا یہ مشورہ بھی ہے کہ ایک اور بہتر مؤثر انجیکشن ہے وہ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو میں چیک کر رہا تھا کہ بھئی اس کی پریکٹس کہاں ہوتی ہے، کیا انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو ہمارے بڑے سینئر بزرگ ہیں مشتاق صاحب، وہ فلوریڈا میں ہوتے ہیں، تو ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں ان کو بھی یہ مرض لاحق ہے کئی عرصے سے. تو انہوں نے مجھے رپورٹ دی کہ یہ جو فلوریڈا کا ہاسپٹل ہے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے باسکام پامر ہاسپٹل، یہ فلوریڈا میں امریکہ کا نمبر 1 آئی ہاسپٹل ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹروں نے یہی انجیکشن ان کی اہلیہ محترمہ کو دیا دوائی کے طور پر. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو پروسیجر ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ لمبی چلتی ہے، یہ کئی سال لگ سکتے ہیں کہ اس پروسیجر کے تحت، اس دوائی کے تحت معاملہ آگے چلتا رہے. روٹ کاز معلوم کرنا ہوتا ہے، جب وہ پتہ چل جائے تو اس کے حساب سے، کیونکہ بلڈ پریشر وجہ ہوتی ہے یا اس کی ڈائبٹیز وجہ ہوتی ہے، تو روٹ کاز پتہ چل جائے تو پھر ٹریٹمنٹ آسان. لیکن انجیکشن انہوں نے تصدیق کی کہ امریکہ کے نمبر 1 ہاسپٹل میں یہی انجیکشن لگتا ہے اور نظر واپس آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آج وہاں پہ آپ نے سوچا دیکھا بھی ہے کہ پارلیمنٹیرینز بھی بتا رہے تھے پی ٹی آئی کے کہ نظر ان کی بہتر ہوئی ہے. شیر افضل مروت گئے تھے وہاں پہ کے پی ہاؤس میں، سہیل آفریدی سے ملے، آپ نے دیکھا، تو اس کے بعد بیٹھے تو آفریدی صاحب اٹھ کے چلے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی بھی مروت صاحب کی پذیرائی وہاں پہ ہے نہیں ہے. میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس آخری مدعے کے اوپر، جو مدعا جڑا ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے. میں نے کل یا پرسوں میں خبر آپ کو دی تھی کہ وہ اتوار کے روز جب وہ قرآن اکیڈمی میں اپنے ہاں قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جہلم، تو وہ لیکچر دیتے ہیں وہاں پہ. تو لیکچر کے اختتام پر جو فوٹو سیشن ہوتا ہے، جو ہم نے خبر آپ کو دی تھی متعلقہ حکام سے بات کرنے کے بعد، وہ درست رپورٹ ہو رہی ہے. فوٹو سیشن ہوتا ہے، پھر وہ ہال سے نکل کے باہر ایک کمرہ ہے ساتھ وہاں پہ. تو یہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اس کا نام عاصم ہے، 26 سال اس کی عمر ہے. یہ اس نے کیا انجینئر مرزا صاحب کے اوپر. ان کا جو امامہ ہے، پگڑی پہنتے ہیں، وہ زمین پر پٹخ دی ایسے جھپٹ کے، اور گلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا تاکہ ان کا سانس رک جائے. کوشش کی. اس کے بعد اس نے نعرے بازی بھی کی. بتایا جا رہا ہے کہ ایک قلعدم تنظیم ہے TLP، اس سے ان کا تعلق ہے، اور اس تنظیم کی جانب سے کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا. FIR جو ہوئی ہے اس میں یہ جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 324 ہوتی ہے اقدام اس کے تحت درج کی گئی ہے. یہ مرزا صاحب کے اوپر مارچ 2021 میں بھی کیا گیا تھا، ان کے آیا تھا، محفوظ رہے تھے. اور پھر 2017 میں بھی ایک ایسا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پٹکنا یا جھپٹنا یا ہاتھوں سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح کے واقعات تو 8-10 ان کے ساتھ پیش آ چکے ہیں. مرزا صاحب کو پتہ پچھلے سال توہین مذہب میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر اڈیالہ کی سیر کر کے آئے تھے 100-103 دن، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے سیاسی گفتگو بھی کی تھی. ان کے وکیل ہیں طاہر ایوبی مرزا صاحب کے. انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ اتوار کے روز کا واقعہ ہے، اور ایک شخص اس سیشن میں شریک ہوا، اور وہ صبح یعنی 10 بجے سیشن شروع ہوا، اور وہ 9 بجے اتوار کے روز آ کے وہاں بیٹھا رہا، اور مکمل سیشن اس نے سنا. اس کے بعد جو ساتھ منسلک کمرہ ہے وہاں گیا، وہاں تصویر بنانے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اس نے موبائل فون پکڑایا ایک شخص کو کہ میری تصویر بناؤ. اس دوران اس نے دونوں ہاتھوں سے گلا دبانے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے وہ نعرے لگاتا رہا، اور پھر انہوں نے پکڑ کے فوری طور پر اسے پولیس کے حوالے کیا. 26 سال عمر ہے، ایبٹ آباد شہر سے اس کا تعلق ہے. شناختی کارڈ بھی برآمد، وہ تصویر بھی اب پبلک کر دی گئی ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.